کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار شائستہ ناز قلمی نام شائستہ فاخری پیدائش 17 نومبر سلطان پور یورپی انڈیا اعزاز شکیلہ اختر ایوارڈ 2013 سارسوت سامان 2014 اور دیگر تصانیف وصف پیغمبر ری نامانگ اردو افسانے ہر زخم کی پہچان اردو افسانے اداس لمحوں کی خود کلامی افسانوں کا مجموعہ نادیدہ بہاروں کی نشاں اردو ناول صدائے اندلیب برشاخ شب اردو ناول اور دیگر افسانہ بوئے گل نالائے دل میں نے اپنا چشمہ ماتھے کے اوپر لے جا کر بالوں کو پف دیا برہنہ آنکھوں سے ہنستی کھلکھلاتی دنیا کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ دھوپ اور بادلوں کی لکا چھپی کا کھیل، دوڑتے بھاگتے بچے، ٹہلتے گھومتے نوجوان جوڑے، تھمے تھمے قدموں سے چہل قدمی کرتی عمر دراز عورتیں اور مرد، ننھے ہاتھوں سے چھوٹ کر آسمان کی جانب اڑتے رنگ برنگے غبارے، تالیاں بجاتی ننھی ہتھیلیاں، ہتھیلیوں کی اوٹ میں ایک دوسرے کی جانب جھکتے ہوئے جواں چہرے اور میں اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھی تھی، گل مہر کے درخت کے نیچے بنچ پر۔ میں اکثر یہاں آتی رہتی ہوں، جگہ جانی پہچانی، راستے دیکھے بھالے، اور پھر بھی جانے کیوں گھر سے باہر نکلتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے۔ پارٹی چھوڑ کر جب میں شانے پر پرس جھلاتی زینے سے اتر رہی تھی تو مسٹر حبیب بھاگتے ہوئے میری طرف آئے۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ٹی پارٹی کا لطف تو اٹھا لیجیے، آج مسز کاشف کی شادی کی 25ویں سالگرہ ہے۔ میں اس خوشی کے موقع پر ضرور شامل ہوتی مگر ابھی جلدی میں ہوں۔ آپ تو ہمیشہ جلدی میں رہتی ہیں، کبھی کبھی تو ایسے موقع آتے ہیں جب ہم لوگ کلاس سے فری ہو کر ایک ساتھ ہنستے بولتے ہیں۔ میں ہنس پڑی۔ ایک ساتھ تو ہم لوگ روز ہنستے ہیں، گھر جا کر بھی کانوں میں خیخوں کا شور گونجتا رہتا ہے۔ ہاں، بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شور تو واقعی بہت اونچا ہوتا جا رہا ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مسٹر حبیب کی آواز کی چہک ٹھنڈی پڑ گئی، گرم جوشی، ندارت۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے اتر گئی۔ عمارت سے باہر آئی تو دیکھا موسم خوشگوار، شام کے 5 بج رہے تھے مگر ایسا لگ رہا تھا بس رات اب اترنے کو ہے۔ برسات کے موسم میں کب بادل کالے ہو جائیں اور کب سنہری دھوپ نکل آئے اور اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کار کی چابی گھمائی اور 40 کی رفتار سے خراماں چلتی ہوئی امبیڈکر پارک کے گیٹ تک پہنچ گئی۔ دوسرے پارکوں کی نسبت یہاں کا ٹکٹ بہت مہنگا نہیں تھا، 10 روپے کا نوٹ میں نے ونڈو پر رکھ دیا اور ٹکٹ لے کر پارک کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے بینچ پر بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سبک رفتار ہوائیں جسم میں ہلکی سیرن پیدا کر رہی تھیں، مجھے یہ سیرن اچھی لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہواؤں کی زد میں آ کر درخت کے ایک دو کمزور نمی سے پیلے پتے میری گود میں آ کر گر جاتے، لگتا یہ مرجھائے ہوئے پتے نہیں، گود میں کسی کا سر آ گیا ہو۔ پھر الجھے بالوں کا گچھا میرے ہی دانتوں پر بکھر جاتا۔ میں پیار سے اس گچھے کو ایک ایک بال کو الگ کر کے کنگھی سے سلجھاتی، تیل لگاتی، ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتی، ان کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتی اور جب بند پلکیں چومنے انگلیاں جھٹکتی تو آنکھوں کے پپوٹے کھل جاتے، بے نور بے خواب اجنبی آنکھیں مجھ پر ٹک جاتی۔ میں ان سے کچھ پوچھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ سر میری گود سے سرک جاتا اور پھر ایک پھٹکار مجھے سنائی دیتی، آپ بھی حد کرتی ہیں، یہ کیا کر دیا؟ صبح ہی تو بال دھوئے تھے، دیکھیے تیل سے تکیے کا غلاف گندا ہو گیا۔ اچانک ہوا کا بہاؤ تھم گیا۔ بڑھتی بے چینی اور بگڑتی کیفیت کو سنبھالنے کے لیے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھرے بادل یکجا ہونے لگے، لوگ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی
امس مجھے اشارے دے رہی تھی کہ مجھے بھی چلنا چاہیے۔ بھیڑ کے ساتھ میں بھی باہر نکل رہی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بھاگتے قدموں سے اپنی کار تک پہنچی، گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھ گئی۔ یکلخت ذہن کو شدید جھٹکا لگا، پرس تو میں بینچ پر ہی بھول آئی۔ جلدی سے میں نے گاڑی سائیڈ کر کے سڑک کنارے کھڑی کر دی، شیشہ نیچے کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ پانی کی تیز فواریں میرے چہرے کے ساتھ میری گردن اور کرتے کے کالر کو بھگا گئیں۔ اتنی تیز بارش میں تو گاڑی چلا ہی نہیں سکتی۔ تبھی میری نگاہ بیگ پر گئی۔ گہرے کاسنی رنگ کا بڑا سا پرس پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ یقیناً کار اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے اسے گاڑی کے پیچھے سیٹ پہ رکھا ہوگا۔ گہرے اطمینان کے ساتھ ہاتھ پیچھے لے جا کر پرس اٹھایا اور زپ کھول کر اندر دیکھنے لگی۔ ڈائری کے ساتھ ضروری کاغذات موجود تھے۔ یہ ڈائری کیلنڈر ڈائری تھی۔ 1 جنوری 2011 سے 31 دسمبر 2011 تک کے سارے صفحات، یعنی 365 دن کے 365 صفحات، لیکن ہر صفحہ بھرا ہوا ایسا نہیں تھا۔ بہت سے صفحات خالی پڑے تھے۔ کئی بار کوشش کی خالی نہ صحیح مگر بھرے صفحات کے نمبر تو گن لوں، مگر ہر بار صفحہ شماری سے پہلے ہمت ہی چھوٹ جاتی، آنکھیں بھیگ جاتی اور میں ڈائری کو اپنے پرس میں ڈال لیتی۔ جو باتیں بھولنا چاہتی ہوں وہ بھولتی نہیں اور جسے یاد رکھنا چاہتی ہوں وہ بھول جاتی ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے کوفت ہوئی۔ بارش کا شور ہلکا پڑنے لگا۔ ڈرائیونگ کرنا اب مشکل نہیں تھا۔ چوراہا یہاں سے 20-25 قدم کی دوری پر تھا اور وہاں پہنچ کر مجھے دائیں گھومنا تھا۔ نہیں، اس سے نہیں، اگلے چوراہے سے، جسے لال بتی والا چوراہا کہتے ہیں، اور وہیں سے دائیں جانب مڑتا ہے۔ شام ڈھلتی جا رہی تھی اور دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کار اسٹارٹ کی اور اس کے چوراہے کو چھوڑ کر اگلے چوراہے کی طرف بڑھ گئی۔ لال بتی والا چوراہا، دائیں جانب گھوموں تو چرچ آئے گا۔ چرچ پر پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی۔ چوراہے کے شیڈ کے نیچے کھڑا ٹریفک پولیس والا مجھے ایسی سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ موسم کا مزاج اب بھی برہم تھا اور میری ڈرائیونگ بتا رہی تھی کہ میں کنفیوز ہوں۔ اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے میں نے تیزی سے گاڑی دہنی طرف کاٹ لی اور پوری رفتار کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور جانے پر سامنے ہی مجھے ایک بورڈ نظر آیا جس پر نشاندہی کی گئی تھی، اس سڑک سے دائیں مڑنے پر ریلوے اسٹیشن آتا ہے اور بائیں مڑنے پر کچہری روڈ آئے گا۔ مجھے سول لائنز جانا تھا، جہاں فرحت اپارٹمنٹ کے 3 فلور پر میں رہتی ہوں۔ جھنجھلا کر میں نے گاڑی بیک کی اور پولیس والے کو گالیاں بکتے ہوئے پوری رفتار سے گاڑی بائیں جانب موڑ لی۔ میں جانتی تھی کہ چڑھے ہوئے شیشے سے پولیس والا میری گالیاں نہیں سن پائے گا، مگر میں اس کی آنکھوں کے ترچھے پن کو محسوس کر رہی تھی۔ بائیں جانب سے آگے بڑھی تو تھانہ نظر آیا جو میرے گھر کے راستے سے مختلف سمت کی طرف پڑتا تھا۔ یعنی میں غلط راستے پہ ہوں، مجھے پھر واپس لوٹنا پڑے گا۔ میں گھبرا اٹھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ پیر سے پسینے چھوٹنے لگے۔ ایسا نہیں تھا میں بڑھتے ہوئے اندھیرے سے ڈر رہی تھی، ایک کیا سینکڑوں پولیس والے آ بھی جائیں تب بھی میں نہ گھبراؤں، مگر میں نے گاڑی سڑک کے کنارے کر کے روک دی۔ سلیم صاحب نے کتنی بار کہا کہ میں اپنے موبائل میں GPRS لے لوں، لیکن ہر بار ان کی بات ٹال جاتی اور پیار سے کہتی، تم ہو نا، پھر کس بات کا ڈر؟ وہ بھی خاموش ہو جاتے۔ میں نے بیک مرر میں اپنی شکل دیکھی، بالوں کو پف میں پھنسے، گوگلز کے شیشے پر بھی پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے، پیشانی پر ہلکی سی نمی اتر آئی تھی۔ گرین شیڈ کا کاجل واٹر پروف ہونے کی وجہ سے ابھی تک گالوں پر پھیلا نہیں تھا۔ ہلکے شیڈ کی لپسٹک تاریکی میں بھی اپنی گلابی پن کا احساس لیے ہوئے تھی۔ میں نے پیازی رنگ کی کرتی پہن رکھی تھی جو میری کھلتی رنگت پر کافی جچتی ہے۔ ایسا حبیب صاحب کئی بار کہہ چکے تھے۔ مجھے سجنے سنورنے میں اب کوئی شوق نہیں رہ گیا تھا، میرے دل کی امنگیں اب ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ میں تو یہ سب سلیم صاحب کے کہنے پہ کرتی ہوں، کہنا ان کی ڈیوٹی اور کرنا میری مجبوری۔ ڈائری بھی میں نے انہی کے کہنے پر لکھنا شروع کیا تھا۔ سلیم وہی کہتے جس کے کرنے کے لیے ڈاکٹر مشورہ دیتے۔ وہ مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند دیکھنا چاہتے تھے اور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بکھرتی ہی جا رہی تھی۔ جہاں میرا بس نہیں وہاں میں کر بھی کیا کر سکتی تھی؟ سلیم کہتے یہ میرا نفسیاتی معاملہ ہے، مگر جانتی تھی میں خطرے کی حد میں داخل ہو چکی ہوں۔ اگر میں نے اپنی ماں کو اتنا قریب سے نہ دیکھا ہوتا، نہ جانا ہوتا، تو شاید میں
بھی اسے نفسیاتی معاملہ سمجھتی۔ ماں کی شروعات بھی تو کچھ اسی طرح سے ہوئی تھی۔ وہ گھر کی چابیاں رکھ کر بھول جاتی اور پھر گھنٹوں تلاشیاں کرتی۔ چابی کبھی باورچی خانے میں ملتی تو کبھی غسل خانے کی طاق پر۔ جناب میں بھی گھر کی تو نہیں مگر کار کی چابی رکھ کر بھول جاتی۔ 6 بچوں اور ابا اور ملازم کے درمیان چکر گنی کی طرح گھومتی۔ ماں جب یہ بھولنے لگی تو انہوں نے کھانا کب کھایا تو پہلی بار ابا کو فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شک کی بنا پر کبھی وہ بھوکی رہ جاتی، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، اور کبھی کھانا کھانے کے باوجود دوبارہ کھانا کھا لیتی، شاید انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس چکر میں اکثر ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، گزرے وقت کے ساتھ ماں کے ہاتھ سے بہت کچھ چھن گیا۔ ابا ایک سڑک حادثے میں گزر گئے، بیٹا بیٹی سب اپنی گھر گھرستی میں مصروف ہو گئے، ماں اپنی بات اپنے اندر لیے خود میں گم ہوتی چلی گئیں۔ کبھی کبھی ان پر بولنے کا جنون سوار ہو جاتا۔ ماضی کی باتیں وہ اس طرح کرنے لگتیں جیسے کل کی بات ہو۔ بیٹے کی شکل میں انہیں ابا نظر آتے اور بھائی کو ابا کے نام سے پکارنے لگتیں۔ میری ڈائری کا وہ صفحہ آج بھی مجھے رلاتا ہے جس میں وہ لمحہ قلم بند کیا تھا جب میرے سامنے ہی میری ماں کو بچوں نے پاگل کہا تھا۔ میں چیختی چلاتی مگر پھٹکار مجھے ہی ملی۔ وہ تو بچے ہیں، میں تو سمجھدار ہوں، گھر کو کیوں رسوا کرتی ہوں۔ میں نے چپ سادھ لی، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر گھر میں داخل ہونے کی پابندی لگا دی جائے۔ میں ان کے حق میں کبھی کچھ آہستہ لہجے میں بولتی تو ماں اجنبی آنکھوں سے مجھے دیکھا کرتی۔ وہ آنکھیں کوری ہوتی تھیں، ان میں کوئی جذبہ نہیں ابھرتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بھی ان کے مرض کی ایک علامت ہے۔ میں سلیم کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ لوٹی تو سب سے پہلے ماں کے گھر کا رخ کیا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں نے دھیرے سے پوچھا، امی آپ نے کچھ کھایا؟ انہوں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ پھر کتنی دیر وہ آوازیں انہیں پھٹکارتی رہیں جن کے ہاتھوں اب گھر کی چابی آ گئی تھی۔ امی نے آنکھیں بند کر لیں، ان کی آنکھوں میں گہرا خوف تھا۔ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں، اپنے ہی بستر کی وہ قیدی بن چکی تھیں۔ برین اسٹروک کے بعد پیرالائز ہو کر وہ پچھلے 1 سال سے بستر پر پڑی تھیں۔ ڈاکٹر کہتا مرض ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب صرف ان کو دیکھ بھال کیجیے۔ سب کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ سب کی اپنی مصروفیت اتنی تھی، جس کے پاس وقت تھا وہ شب و روز گھر ہی میں رہتے تھے۔ وہ ان کے اپنے نہیں تھے۔ رشتہ جڑ جانے سے کوئی اپنا نہیں ہو جاتا۔ اچانک پرس میں رکھا ہوا موبائل بج اٹھا۔ کہاں ہو تم؟ کیا کلاس ابھی ختم نہیں ہوئی؟ کلاس تو اپنے وقت پر ختم ہو گئی تھی، میں ہی بھٹک گئی ہوں۔ اف، اب کہاں کھڑی ہو؟ میں نے تفصیل سے سلیم کو جگہ بتائی۔ اتنی ہی تفصیل سے سلیم نے مجھے آگے کا راستہ سمجھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپارٹمنٹ کے کار پارکنگ ایریا میں پہنچ چکی تھی۔ اتنی ذہنی جدوجہد کے بعد میں تھک کر چور ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب سلیم میری کلاس لیں گے۔ میں ضروری باتوں کو کیسے بھول جاتی ہوں، کیوں بھول جاتی ہوں کہ میری زندگی عام عورتوں سے بہتر ہے، میں ان سے زیادہ عیش میں رہ رہی ہوں۔ پھر ایسا کیا کمی رہ گئی جو مجھے جی خار میں دھکیل رہی ہوں خود کو۔ پچھلے 6 ماہ سے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں۔ اپنی یادداشت پر میری گرفت ڈھیلی پڑتی نظر آ رہی تھی۔ میرا ذہن خلا میں بھٹکتا رہا۔ جو میں سوچنا نہیں چاہتی تھی وہی باتیں بار بار میرے ذہن کو پریشان کرتیں۔ سلیم میرے ساتھ بچوں کی طرح پیش آتے تھے، مگر تھے تو مرد ہی، کبھی کبھی بری طرح جھنجھلاتے تھے۔ ایک بات 100 بار سمجھاتے مگر میں تھی کہ اچانک موبائل کی رنگ پر سے بج اٹھی۔ میں سمجھ گئی کہ اب سلیم مجھے ڈانٹیں گے، مگر اس بار فون میرے بیٹے کا تھا جو دبئی سے سول انجینئر ہے۔ ماں کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، کلاس کرنے جا رہی ہیں نا؟ ہاں روز جاتی ہوں، کچھ دن ہم لوگوں کے پاس بھی آ جائیں، ہوا پانی بدلنے سے صحت بحال ہوگی۔ بالکل آؤں گی، بچوں کو دعائیں کہنا، بہو سے کہنا 5 برس گزر گئے، اب ایک چکر وہ انڈیا کا بھی لگا لے، یہاں بھی اس کے اپنے بستے ہیں۔ تم دونوں بہن بھائی تو جیسے پردیسی ہو کر رہ گئے ہو۔ ذکیہ کیسی ہے؟ کئی دنوں سے اس کا بھی فون نہیں آیا۔ اس کے بچوں کا امتحان چل رہے ہیں مما، میں آپ کو خیریت اس کی بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس سے کہنا جب فرصت ہو تو مجھے فون کر لیا کرے۔ بہو کی آواز سننے تو میں ترس گئی ہوں۔ بیٹے نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ حافظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ میں سوچنے لگی جب سلیم کو یہ سب باتیں بری لگتی ہی نہیں تو پھر میں کیوں ہر دن اپنے بچوں کو گھر لوٹنے کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ سلیم مجھے پھٹکار لگاتے تو اس طرح تم انتظار کر رہی ہو جیسے وہ اسکول گئے ہوں، شام ڈھلتے گھر لوٹ آئیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا میں سچ مچ اپارٹمنٹ کے گیٹ پر جا کھڑی ہوئی، اسکول کی بس سے لوٹ رہی تھیں اور میں ان کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت سلیم آ گئے۔ اس دن انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میری کلائی تھام کر مجھے گھر کے اندر لے گئے۔
اسی شام مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پھر تو میری روزمرہ کی زندگی ہی بدل گئی۔ میرے شب و روز ڈاکٹر سلیم کے ہاتھ میں تھے، جو وہ کہتے کرنا ہوتا۔ میرا لباس، میرے بالوں کی کٹنگ، میرا گھومنا پھرنا سلیم طے کرتے۔ تبدیلی ذہن کو تازہ کر دیتی ہے، میں ہر چیز سے بیزار رہتی، اور سلیم تو مجھ سے 5 برس پہلے ہی ریٹائر ہو گئے تھے۔ پھر بھی کا سوال مجھے پریشان کرتا رہتا تھا۔ میری عمر 60 کو پار کر چکی ہے، اور میرے اوپر کسی دیوذات کی طرح ڈائمینشیا سوار ہو رہا ہے۔ مرض ہی ایسا ہے، حال فراموش ہوتا جا رہا ہے، ماضی ذہن کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد میں مسز کاشف کا ادارہ جوائن کر لیا۔ پھر بھی میں کہیں بھول جانے، خود کو کھو جانے کے احساس سے خوفزدہ رہتی ہوں اور ڈرتی ہوں سب کچھ چھوڑ کر گھر کے اندر بیٹھ گئی تو اپنی ماں کے انجام تک پہنچ جاؤں گی۔ اس عمر میں آ کر جب انسان آرام کے موڈ میں ہوتا ہے، لیکن اپنی ٹریس سی زندگی جینے کا ہنر سیکھ رہی ہوں۔ یوگا، میڈیٹیشن، لافنگ کلاس، کتنا کچھ جو میری ماں نے نہیں کیا تھا۔ آرٹ آف لانگ کلاس میں میرے خیخے اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ تیز رہتے تھے۔ مسز کاشف سے تو مجھ سے بہت خوش ہیں، مگر میں اپنے آپ سے بے حد دکھی ہوں، اور خوش رہنے کی جدوجہد میں خود کو کوشاں رکھتی ہوں۔